السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے نا، تو اس کا اندازہ آپ لوگوں کو میری وائس سے ہو جاتا ہوگا کہ آج والی ایپیسوڈ ضرور اتنی مزے کی ہے۔ اس کو لکھتے ہوئے بھی مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور اس کے بعد جب میں اس کو وائس اوور کرتی ہوں، ریڈ کرتی ہوں، تب بھی میں اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سو آج والی ایپیسوڈ بھی ویسی ہی ہے۔ اب تک اتنے زیادہ ٹویسٹ اور اسٹوری کے اندر باقی ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ جتنے کریکٹرز ہیں، ہر کریکٹر کا اپنا کوئی نہ کوئی ٹویسٹ کہانی کے اندر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹرسٹ می، جو زرتشم والا ٹویسٹ ہے نا، وہ سب پہ بھاری ہے، سب پہ۔ میں نے ایک کمنٹ دیکھا تھا کہ زرتشم کیا کر رہی ہے، وہ کسی کے نکاح میں ہے، اور وہ ڈاکٹر برہان کو کن نظروں سے دیکھتی ہے، تو مجھے کافی ہنسی آئی تھی اس کمنٹ کو دیکھ کے۔ تو بھائی میں اتنا تفصیلی جواب آپ کو کمنٹس میں نہیں دے پا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں چھوٹے موٹے کمنٹس کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک کہانی مکمل نہیں ہوتی ہے نا، تب تک ہر ایک کی کہانی ادھوری ہوتی ہے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تب تک آپ کسی بھی کریکٹر کو لے کے اگر رائے دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ تب تک ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے پاسٹ میں کیا ہوا تھا۔ اور ٹرسٹ می، جو زرتشم کا پاسٹ ہے نا، وہ بہت امیزنگ ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ جلد ہی ہم لوگ ایک نیا ٹویسٹ انلاک کریں گے، اس کے بعد زرتشم کا پاسٹ، اور اتنا امیزنگ ٹرن سٹوری لینے والی ہے نا، مجھے سوچ کے نا خوشی سی ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ ایک کہانی ہے، اور جو مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی سٹوری پڑھ کے موڈ اچھا ہو جاتا ہے، پورے دن کا ڈپریشن چلا جاتا ہے، تو یہ چیز مجھے اب فیل ہوئی ہے کہ لفظ کتنی طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ میں، بہت زیادہ۔ آپ لوگوں کا پڑھ کے موڈ فریش ہو جاتا ہے، اور میرا لکھ کے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا کچھ لکھوں جس سے آپ کو ڈپریشن نہ ہو، آپ کا ڈپریشن ریلیز ہو، ٹھیک ہے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں آج والے ایپیسوڈ۔ بہت بول لی میں، ٹارگٹ بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ زرتشم کا چیک اپ ہونا تھا، جس کی وجہ سے زحال گھر پر ہی رکا تھا، اور یاقوت جمل کو کالج ڈراپ کرنے چلا گیا تھا۔ زرتشم اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکی، اگر دیکھ لیتی تو شاید اس کی کچھ غلط فہمی کم ہو جاتی۔ سورج سوانیزے پر چڑھ آیا تھا، کومل ہاسپٹل جا چکی تھی، مشی بچوں کے ساتھ تھی، ملازموں سے کام آئرہ نے اپنی نگرانی میں کروا لیا تھا، کیونکہ زرتشم کے آنے کی خوشی میں پورے پاشا ولا کے کرٹنز تبدیل کروائے گئے تھے، جو وائٹ سے اب ریڈ کلر کے ہو گئے تھے۔ ہر ٹیبل پر تازہ گلاب اور چمیلی کے پھول لگا کر ماحول کو مزید تر و تازہ کر دیا گیا تھا، ایسی خوشبو جو سانسوں کو بھی صاف کر دیتی۔ مشی، یہاں آنا۔ زحال زرتشم کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا تھا، جب مشی کو سامنے سے آتے دیکھ آواز دی، جی لالا۔ وہ سر پر صحیح سے دوپٹہ لیے فوراً سے حاضر ہو گئی۔ گل نے اس کے لالا کہنے پر گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ یاقوت کی وائف ہے، مشائم مرزا۔ زحال کے اس تعارف پر گل کی آنکھیں یکدم سے چمک اٹھی۔ وہ یاقوت کی بیوی تھی، جو محبت گل کو یاقوت سے محسوس ہوتی تھی، وہی اس ایک پل میں اس کی نسبت سے مشی کے لیے بھی اس کے دل میں آ گئی تھی۔ مشی کو کومل نے ساری بات بتا دی تھی، تب ہی وہ
آگے آتے گل کے ساتھ بیٹھ گئی، بچے بھی اسی کے ساتھ تھے۔ گل اس کے بچوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ رات وہ تھکی ہاری تھی، نہ زیادہ بیٹھ سکتی تھی، تبھی اب سب کو غور سے دیکھ بھی رہی تھی اور ان کو جاننے کا تجسس بھی ہو رہا تھا۔ اب بچے بہت کیوٹ، وہ اٹک اٹک کر ادھورا سا جملہ بولی جسے مشی اور زحال بآسانی سمجھ گئے تھے۔ الحمدللہ۔ مشی نے تینوں کی جانب دیکھ بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ کبھی کبھی حالات اتنے نارمل ہو جاتے ہیں کہ لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ برلاس بھی شادی شدہ ہے۔ زحال کی اس سرگوشی پر گل نے جھٹ سے حیرت زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، اسے حیرت ہوئی تھی۔ برلاس تو ابھی چھوٹا لگتا تھا، قد کاٹ اور جسامت میں بے شک وہ تینوں کے برابر تھا، لیکن اس کی حرکتیں اور شرارتیں دیکھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ زحال اس کی حیرت پر بے اختیار مبہم سا ہنس دیا۔ حیران مت ہو، ابھی سب نہیں آئے، جب آ جائیں گے تب ایک ایک سے ملواؤں گا۔ وہ گل کو حیران دیکھ محبت سے دلاسا دیتا بچوں کی جانب متوجہ ہو گیا، جو بار بار اس کی پینٹ کھینچتے اس کی گود میں آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی کوشش کے دوران زامل 2 بار گر بھی چکا تھا، مگر مجال ہے جو ایک بار بھی اس نے رو کر دکھایا ہو۔ باپ جو سامنے نظر آ رہا تھا، شی بابا یہ کون ہے؟ سوال زامل کی طرف سے آیا تھا، جسے بے چینی لگ جاتی تھی اپنے گھر میں کوئی بھی نیا چہرہ دیکھ کر اس کے بارے میں سوال کرنے کی۔ یہ میری گل ہے، جیسے آپ کی گل ضالع ہے ویسے، بتاتے ہوئے ایک الگ ہی چمک سی زحال کے چہرے پر تھی۔ دل نہ با پنچج، گل نہیں بابا، پرنسس۔ وہ جھٹ سے اپنے ہی باپ کی غلطی نکالنے لگا۔ اب اسے جو بھی ایک لفظ بتایا جاتا، مجال ہے کہ اس کے چھوٹے سے دماغ سے وہ لفظ نکل جائے، اور یا پھر اس کو کوئی تبدیل کروا سکے۔ اس کو بولو کہ سورج رات کو نکلتا ہے تو زامل افندی ہاتھی کو تار پر بٹھا کر یہ بات منوا لیتا کہ واقعی سورج رات کو نکلتا ہے۔ گل بھی پرنسس کو کہتے میری جان، گل کا مطلب ہوتا ہے فلاور، پھول۔ وہ پیار سے اپنے بیٹے کو سمجھانے لگا۔ ضالع منہ میں زحال کی انگلی لیے معصومیت سے ان کی بات سن رہی تھی۔ پھول؟ زامل نے اپنی چھوٹی سی گردن جھٹکی۔ چلو دونوں فیڈر پیو اپنی۔
مشی کے بلانے پر دونوں ہی جلدی سے اتر کر اس کے پاس بھاگ گئے۔ مشی نے ان کا ایک چھوٹا سا بیڈ وہی لاؤنج میں لگا دیا تھا۔ یہ بیڈ فولڈ بھی ہو سکتا تھا اور جب وہ تینوں ایک ساتھ فیڈر پیتے تب یہی بیڈ کھول لیا جاتا جو خاص برلاس صرف ان کے لیے لایا تھا۔ مشی کے فیڈر پکڑواتے تینوں اس بیڈ پر لیٹتے گٹ گٹ دودھ پینے لگے۔ زحال کن محبت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا اور گل اپنے زی کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پامیر، کومل اور ساتھ میں ڈاکٹر برہان کو لے آیا تھا۔ وہ آتے ہی پہلے کن ستائشی نظروں سے اس خوبصورت ولا کو دیکھنے لگے، پھر نظر جوں ہی زحال پر پڑی فوراً سے سیدھے ہو گئے۔ سلام۔ ڈاکٹر برہان کی آواز پر زرتشم بے اختیار پیچھے کی جانب مڑ گئی اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پر اولیو رنگ کا کوٹ پہنے، ہاتھ میں چمکتی سلوری رنگ کی گھڑی اور چہرے پر ٹرانسپیرنٹ گلاسز پہنے اس ڈیسنٹ سے لک میں دل دھڑکا دینے والی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ کوٹ کا رنگ ان کی گوری چمکتی رنگت پر عش عش کر اٹھا تھا۔ آپ بیٹھے، میں چائے بنا لوں، سر درد کر رہا ہے۔ کومل بھی ہاسپٹل سے ان کے ساتھ سیدھا گھر ہی آئی تھی۔ سر ہلکا ہلکا بھاری ہو رہا تھا۔ میں ہوں نا بیگم، آپ کیوں تکلف کر رہی ہیں؟ کومل کو خود جاتے دیکھ پامیر کے اندر کا شریف شوہر ایک دم سے جاگ گیا۔ کومل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہزار باتوں میں ظن مریدی دکھا لیتا تھا لیکن کبھی مر کر بھی کچن کا منہ نہیں دیکھا تھا، اور آج خود چائے بنانے کا کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر برہان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کومل کی قسمت کو سراہا جس پر وہ پورے دل سے مسکرا دی تھی۔ کیوں نہ مسکراتی؟ اس جیسی قسمت دنیا میں بہت ہی کم عورتوں نے پائی تھی۔ کتنی ریکوری ہوئی ہے گل کی؟ زحال کا انداز قدرے اسپاٹ تھا۔ ڈاکٹر برہان دھیرے دھیرے اسے زرتشم کی ساری کنڈیشن بتاتے چلے گئے۔ اب صرف ان کی ایکسرسائز رہتی ہے اور ساتھ میں تیسرا ڈوز۔ اس کے بعد ہمیں پوری امید ہے زرتشم بالکل پہلے جیسی ہو جائیں گی، ایک دم فٹ اور باقی لوگوں کی طرح چلتی پھرتی ہوئیں۔ شروع دن سے ان کا کیس صرف برہان کے پاس رہا تھا۔ جتنا وہ زرتشم کو جان سکتے تھے اتنا تو کومل بھی نہیں جان سکتی تھی۔ آج اگر ڈاکٹر برہان نہ ہوتے تو شاید ہمیں زرتشم بھی نہ ملتی۔ انہوں نے بہت بار اپنی جان داؤ پر لگا کر زرتشم کو بچایا ہے۔ کومل کی بات پر زحال ٹرانس کی سی کیفیت میں بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔
یقیناً وہ جان بوجھ کر یہ سب بتا رہی تھی، اسے پامیر نے سب بتا دیا تھا، جس پر کومل کو از حد افسوس ہوا تھا۔ برلاس یاقوت کے ساتھ آج کسی کام سے گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ آ کر سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ جب زرتشم کو فارم ہاؤس پر لے کر گئے تھے، اس سے پہلے ڈاکٹر کومل برہان نرمی سے اسے بے اختیار بیچ میں ٹوک گئے۔ وہ کبھی خود بھی محسوس نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکی کے لیے کیا کچھ کیا اور کیوں کیا تھا، بس ان کا دل کہتا تھا، ہمدردی تھی نا۔ کچھ باتوں کو وقت پر کلیئر کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ جیسے پہلے سے سارے راستے سوچ کر آئی تھی اور اب ان کے روکنے پر بھی بس بولتی چلی گئی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے ڈاکٹر برہان کی جانب دیکھا، سوائے زحال کے، جس کے چہرے کے تاثرات اب بھی اسپاٹ تھے، لیکن اسی وقت جمل کالج کے یونیفارم میں ملبوس اپنی ناک پر چھوٹا سا غصہ لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ تم آ گئی؟ اسے دیکھ یاقوت جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کام کے چکر میں وہ جمل کو کالج سے لانا تو بھول ہی گیا تھا۔ اب ڈرائیور کے ساتھ آنے پر وہ چاروں کی کیسی کلاس لگانے والی تھی، اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ہاں، تم آج خود آ گئی؟ اوہ، بھائی کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ ہاں، پکا انہوں نے تمہیں ڈنگ ڈونگ نہیں دینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ پامیر جلدی سے بات کا رخ پلٹتے اپنے پھپھو والی فارم میں آ گیا تھا۔ ڈنگ ڈونگ؟ برلاس منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے زحال کو گھورنے لگا، جو اکیلے اکیلے ڈنگ ڈونگ انجوائے کر رہا تھا۔ زحال نے تیکھی نظروں سے پامیر کی جانب دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد کومل اٹھ کر زرتشم کو اس کے کمرے میں لے گئی تاکہ اس کا چیک اپ مکمل ہو سکے۔ ڈاکٹر برہان بھی اپنی جگہ سے اٹھے ہی تھے جب زحال کی آواز پر قدم بے ساختہ وہی منجمد ہو گئے۔ اس دن میری غلطی تھی، سوری فار دیٹ۔ اس کے منہ سے اتنے عاجزی والے الفاظ سنتے برہان کو تھوڑا عجیب لگا، لیکن دل جیسے خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ غلط نہیں تھے۔ سامنے کھڑا شخص اپنی طاقت کی حدود جانتا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اور مجھے برا بھی نہیں لگا۔ ہاں، وہ بھی ایک مرد تھے، اور مرد اپنی عورت کو لے کر کس قدر حساس ہوتے ہیں شاید ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی زحال پوری طرح سے پامیر کی جانب متوجہ ہوتے اس کی سانس تک روک گیا۔ میرا مطلب تھا، اس سے بات بنانی سخت مشکل ہو گئی تھی۔ ایم سوری میرا بچہ، آج گل کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جمل کا بیگ اس کے ہاتھ سے لیتے
اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ پھر بھی جلتی کڑتی بس بولتی چلی گئی۔ ان کے جاتے جو پامیر کا کہکا پھوٹ کر نکلا تھا، یاقوت اور برلاس شکی نگاہوں سے اس کی جانب گردن جھکا جھکا کر دیکھنے لگے۔ یہ تم پر کون سے دورے پڑ رہے؟ ہاں، ان کو جاننا تھا تاکہ وہ بھی اس دورے والی بیماری میں شامل ہو سکیں۔ مجھے بھی بتائیں، یہ ڈنگ ڈونگ کا کیا چکر ہے؟ میرے بغیر خالی؟ دس از ناٹ فیئر۔ برلاس کے منہ بنانے پر پامیر ہاتھ پر ہاتھ مارتے اور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ پاگل ہو گئے، لگتا ہے صبح صبح کومل سے مار کھائی ہے۔ برلاس ڈنگ ڈونگ نہ ملنے پر کلس کے بولتا اٹھ کھڑا ہوا اور جیکٹ نکال کر اپنی پیٹھ پر باندھنے لگا۔ نیچے اس نے صرف سیاہ رنگ کی ویسٹ پہن رکھی تھی، جس پر اس کے گورے اور ٹھوس بائسیپس صاف چمک رہے تھے۔ تم کون سے شو میں جا رہے ہو؟ یاقوت اٹھ کر اسے واپس سے اس کا جیکٹ پہنانے لگا۔ ارے بھائی، بائک صاف کرنی ہے۔ بائک کا سنتے یاقوت نے گردن آگے جھکا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کون سی بائک؟ وہ بھی جانتا تھا کہ پچھلی بائک کا برلاس شاہ کیا حشر کر کر لایا تھا۔ ہی ہی، آپ دونوں چلاک ہیں تو میں اس سے زیادہ چلاک ہوں۔ وہ میسنا زحال کے لیپ ٹاپ سے اس ماڈل کو ایک فائل میں پہلے ہی سیو کر چکا تھا۔ آخر کو وہ اسی باپ کی بگڑی اولاد تھا۔ اب تم پٹو گے؟ یاقوت اس کے الٹے کام پر اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ برلاس اس کے کیوٹ سے غصے پر اس کے گال پر کس کرتا جلدی سے باہر نکل گیا، جہاں پورٹیکو میں اس کی نئی اسپورٹس بائک کھڑی تھی۔ چلو تم پر دم کروا دوں، کسی جن ون کی آتما تو نہیں آ رہی تمہارے اندر؟ پامیر کو ہنستے دیکھ یاقوت نے سیدھا چوٹ کی۔ نہ 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 جمیل صاحب، دم، درود اور دعاؤں کی ضرورت آپ کی جمیلہ کو ہے۔ وہ ہنستے ہوئے برلاس کے پیچھے اس کی مدد کو چلا گیا۔ یاقوت وہیں کھڑا کھڑا اپنا ذہن لڑانے لگا۔ یہ تو وہ جانتا تھا، یہ دو چھوٹے فتنے کبھی نہیں سدھریں گے، لیکن اب کی بار کون سا گل کھلایا جا رہا تھا اس کا دور دور تک یاقوت مرزا کو شبہ تک نہیں تھا۔ یاقوت بھی ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا، بائک صاف کروانے میں مدد کرنے۔ وہ بائک برلاس شاہ کی تھی، تو سب پر اسے پیار کرنا اولین فرض تھا۔ یاقوت اور پامیر بائک کے دونوں اطراف الٹی پلٹی مارے بیٹھے ایک صاف کپڑے سے اسے چمکانے میں مگن تھے، جب برلاس اٹھ کر وہاں بنے کوارٹر میں گیا جہاں اس کا سامان پڑا تھا۔ واپس آتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک فیڈر تھی، جسے دیکھ یاقوت اور پامیر نے ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، پھر
برلاس کو اس نے اپنی مہنگی بائک کی فیول کیپ آہستگی سے گھمائی، جیسے کسی خزانے کا ڈھکن کھولا ہو۔ لمحے بھر میں پیٹرول کی دھاتی خوشبو ہوا میں گھل گئی۔ برلاس نے وہ فیڈر اس کے اوپر الٹ دی، ایسے جیسے کسی بچے کو فیڈر دے رہا ہو۔ اس کے اس عمل کو پہلے تو وہ دونوں ہی نہیں سمجھے، پھر جو دونوں زور سے پھوٹ کر ہنسے تھے، اف، پیچھے فرش پر لوٹ پوٹ ہوتے، ہنس ہنس کر پاگل ہوتے چلے گئے۔ پامیر خود تو پیچھے گرا ہی گرا تھا، ساتھ یاقوت کو بھی کھینچ گیا تھا۔ ان دونوں کو بنا بات کے اتنا پھوٹ کر ہنستے دیکھ برلاس نے دونوں کو گھوری سے نوازا اور اب ساتھ اپنی بائک کو پچکارنے لگا، جو یقیناً ان دو الٹرا پرو بدتمیزوں کے ہنسنے کا برا مان گئی تھی۔ یہ بائک کو فیڈر دے رہا ہے، اف، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پامیر پیٹ پکڑے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ یہی حال یاقوت کا بھی تھا۔ مجھے اٹھا لے اللہ میاں، یہ میری گستاخ آنکھوں نے کیا دیکھ لیا۔ پامیر کی دہائیوں پر بھی برلاس جوں کا توں ہی رہا۔ بھلا اس کی بائک اس کا بچہ تھا، وہ کیسے ہنس کر اسے ناراض کر دیتا۔ میں آپ دونوں سے ناراض ہوں، میری بائک کا مذاق بنا رہے ہیں آپ دونوں۔ وہ صحیح والا منہ پھلا کر دونوں سے مخاطب ہوا، جس پر یاقوت تو اپنی ہنسی روکے فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ڈھیٹ پامیر سلطان کو کوئی روک لے ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اچھا نہیں کرتے، لیکن یہ یاقوت اپنی ہنسی بمشکل روک کر فیڈر کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ اب کی بار برلاس بھی بے اختیار مسکرا دیا، ساتھ ہی اپنی بائک کو کس کی۔ وہ تینوں مل کر اس بائک کو چمچماتے رہے۔ بھائی نے جو کام دیا تھا وہ کیا؟ یاقوت کے استفسار پر ان دو بھوری آنکھوں کی پلکیں بے اختیار اوپر اٹھیں، جن میں ایک پل کے لیے سرد تاثر سا لہرا گیا۔ جلدی ہو جائے گا، سرسری سے لہجے میں جواب دیتے وہ خود کو کام میں مصروف دکھاتا رہا۔ یاد ہے نا، صحیح سلامت چاہیے۔ یاقوت نے جیسے یاد دہانی کروائی، تو 1 مہینہ اور لگے گا۔ برلاس کی بات پر یاقوت پامیر نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ سوال دونوں کی جانب سے آیا تھا۔ اس کی ہڈیاں توڑ دی میں نے، ان کو جڑنے میں وقت لگے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس رات والا منظر لہرا گیا، جبکہ اس کی بات پر یاقوت اور پامیر منہ کھولے ہکا بکا سے اس کو دیکھنے لگے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ پامیر کے اس سوال پر وہ ہاتھ میں سکرو پانا لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چہرے پر جگہ جگہ سیاہی لگی تھی، خاص طور پر اس کی کھڑی ستواں سی ناک پر۔ ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی تھی تو مٹا لی،
وہ سکرو پانا غور سے دیکھتا، جس سرد انداز میں بولا تھا۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ بالاج خان اس وقت کس حال میں ہوگا۔ بھائی کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوں گے۔ یاقوت کو زحال کی فکر ستائی۔ کیوں؟ اب تو وہ ٹھیک ہونے والا ہوگا۔ اب کی بار وہ اپنی بات اور انداز سے مزید دونوں کو حیران کر گیا۔ کیسے مارا؟ مطلب مارا کب تو نے اسے؟ پامیر اچنبھے سے پوچھنے لگا۔ برلاس کے ذہن میں جھماکے سے وہ دن گھوم گیا جس دن زحال نے اسے یہ کام سونپا تھا۔ اس سے اگلی رات ہی وہ بالاج خان تک پہنچ چکا تھا، جس کے بعد ہر رات گھر سے غائب۔ اس کی راتیں اپنے اس جزیرے پر گزرتی تھیں جہاں اس وقت بالاج خان کو اپنی دہشت کی جیل میں قید کر رکھا تھا۔ یاقوت اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سب کیسے بھول گئے تھے کہ برلاس کو کوئی کام زحال دے اور وہ اس میں تاخیر کر دے۔ اسی دوران عائرہ ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے پر کافی کا مگ لیے وہاں نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ دیکھ برلاس بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی یاقوت اور پامیر بھی، جسے یاقوت آنکھوں سے اشارہ کر کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ میں آپ کے لیے کافی لے کر آئی تھی۔ اس نے جمل کو برلاس کے لیے اس وقت ڈیلی کافی بناتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے آج اسے مصروف دیکھ وہ خود ہی کافی بنا کر لے آئی تھی۔ برلاس نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی کافی کو دیکھا، پھر اپنی بیوی کو۔ وہ آج بھی ہلکے جامنی رنگ کے سوٹ میں، جس پر گولڈن نگوں سے بہت ہی باریکی کے ساتھ کام کیا گیا تھا، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جمل تھوڑی دیر تک بنانے والی تھی، وہ سرسری سے لہجے میں جواب دیتے اپنا دھیان بائیک کی جانب کر گیا۔ وہ کالج سے تھکی ہوئی آئی تھی۔ وہ سائڈ میں کافی کا مگ رکھے اس کی بائیک دیکھنے لگی۔ برلاس اس کی موجودگی کو بالکل فراموش کیے اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن عائرہ کو لگا حقیقت صرف وہ جانتا تھا جس کے ہاتھ اس کی موجودگی میں بالکل سن ہو رہے تھے۔ دھیان بار بار بھٹک رہا تھا، نگاہیں زبردستی پیچھے کھڑی لڑکی کی جانب جانے کو بےتاب تھی۔ آپ رات کہاں گئے تھے؟ میں سو چکی تھی، میں نے آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ یہاں آتے ہوئے ان کی باتیں تھوڑی بہت سن چکی تھی۔ بائیک لینے گیا تھا، صبح کو لاتا تو بھائی دیکھ لیتے۔ وہ مصروف سے انداز میں جواب دیتے اپنے کام کی جانب ہی متوجہ رہا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے بائیک چلاتے وقت،
نہ جانے کیوں یہ بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ یکدم سے بھیگ سا گیا۔ برلاس بے اختیار مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جانتی تھی بائیک والی بات۔ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا۔ کتنے ہی پل وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھول گیا تھا، پھر یکدم سے سٹپٹاتے ہوش میں آیا۔ آگے سے دھیان رکھوں گا، جواب دیتے وہ واپس پلٹ گیا، لیکن عائرہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کتنی آسانی سے وہ بات مان گیا تھا۔ اس کا سامان کافی فاصلے پر رکھا تھا، جسے اٹھانے میں بار بار برلاس کو مشکل درپیش آ رہی تھی۔ میں دے دیتی ہوں۔ وہ اسے نٹ اٹھانے کے لیے جاتے دیکھ خود بیچ میں آتی، بنا اس کے جواب کے اسے سامان اٹھا کر دینے لگی۔ برلاس شل ساخت سا کبھی اسے دیکھے تو کبھی سامان کو۔ اسے سامان پکڑاتے دوران عائرہ کی نظر اس کی ناک پر پڑی۔ وہ سیاہی لگنے کے بعد اور بھی کیوٹ لگ رہا تھا۔ آپ مسکرا رہی ہیں؟ اس کے چہرے پر چمک دیکھ وہ اچنبھے سے پوچھنے لگا۔ یقیناً وہ اپنی حالت سے بے خبر تھا۔ عائرہ اپنی ہنسی روکتی سر نفی میں ہلا گئی۔ برلاس اس کے ہاتھ سے پیچکس پکڑتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ پکڑا تو دیں اٹھا کے۔ وہ صرف ہاتھ پیچھے کی جانب بڑھا کر اس سے کپڑا مانگتے، جیسے ہی پیچھے پلٹا نظر عائرہ کے چہرے پر گئی۔ اسے دیکھتے ہی برلاس کی بھوری آنکھیں پہلے تو دھیرے دھیرے پھیلنے لگیں، پھر یکدم اس کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ گیا۔ عائرہ اسے ایسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ تھوڑی متجسس سی ہوئی۔ تبھی اس کی نظر بائیک پر لگے مرر پر گئی۔ اس کی ناک اور ہونٹوں کے قریب وہی سیاہی لگی پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ یہ کیسے؟ وہ ہڑبڑا کر اس سیاہی کو صاف کرنے ہی لگی تھی جب اپنے ہی ہاتھ پر نظر پڑی۔ برلاس کو پیچکس پکڑاتے وقت اس کے ہاتھ کی سیاہی عائرہ کے ہاتھ پر بھی لگ گئی تھی، جسے وہ بے دھیانی میں اپنے چہرے پر بھی لگا گئی۔ اس نے برلاس کی جانب دیکھا، جو اتنا ہنسنے کے باعث اپنی آنکھوں سے نکلنے والا پانی صاف کر رہا تھا۔ عائرہ نے بے اختیار اسے گھورا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ معذرت کرتا رخ موڑ گیا۔ اس کے رخ موڑتے عائرہ خود بھی ہنس پڑی۔ دونوں کی ایک ساتھ کھلکھلاہٹ ماحول میں خوشگواریت پیدا کر گئی تھی۔ ضامر اسی وقت اپنی فوج کے سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ میں آ دھمکا۔ ماحول میں جو رومانس کی خوشبو پھیلنے لگی تھی، شرما کر جلدی سے ایک کونے میں چھپ گئی۔ جی تاکہ جان، برلاس نے
ان تینوں کو ڈھیر سارا پیار کیا تا بم بم وہ نئی سپورٹس بائک دیکھ خوشی سے چہک اٹھا۔ برلاس ان تینوں کو اس بائک کے بارے میں بتانے لگا۔ اسے بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ آئرہ خاموشی سے اندر آ گئی، لیکن اس کے جاتے ہوئے وہی مسکراہٹ برلاس کو اس کے چہرے پر برقرار لگی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف 3 لوگوں کی سانس لینے کی دھیمی دھیمی سی آواز شامل تھی۔ کومل ایک جانب کھڑی صرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں کام ڈاکٹر برہان کا تھا، جو اسٹیتھوسکوپ سے زرتشم کو چیک کر رہے تھے۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ماشاءاللہ سے بہتر ہو رہی ہیں، بس اپنی اس ایکسرسائز کو بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ وہ اٹھ کر نرمی سے اسے تاکید کرنے لگے۔ کومل گل کی ایکسرسائز کروانے کے لیے آگے آئی اور اس کا بازو پکڑ کر آگے پیچھے دھیرے دھیرے موو کرنے لگی کہ تبھی باہر سے عبدالباری کے رونے کی آواز آنے لگی۔ الہی خیر، میں بھی آئی۔ وہ یقیناً کہیں گر گیا تھا۔ کومل بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ واقعی اندر آتے ہوئے گاڑی سے گر گیا تھا۔ کومل کے جاتے کمرے میں صرف وہ 2 رہ گئے تھے۔ جب ڈاکٹر برہان نے زرتشم کی جانب دیکھا، اس کا ایک بازو اٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر برہان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرے۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے دھیرے سے آگے بڑھے اور نرمی سے زرتشم کا بازو تھامنے لگے۔ اس بار ان کے لمس میں ایک الگ ہی تپش زرتشم کو محسوس ہوئی تھی۔ اب تو آپ کو دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بڑے خطرناک ہیں ویسے آپ کے بھائی۔ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے زرتشم کی ایکسرسائز کروانے لگے۔ نہیں، گل کے اندر کی فوراً بڑی بہن جاگ اٹھی۔ آپ جو بھی کہیں، میں جانتا ہوں نا کیا پنچ مارا تھا مجھے، اب تک درد ہے۔ وہ درد کی ایکٹنگ کرتے زرتشم کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ کومل کے واپس آنے تک وہ کافی حد تک اس کے ہاتھ کو حرکت دیتے ٹھیک کر گئے تھے۔ اس وقت خان حویلی میں مہرام اور مہروز کا ہی شور تھا۔ دونوں نے داجی کے ساتھ مل کر خوب گپ شپ سے حویلی کی در و دیوار میں جان سی بھر دی تھی۔ بیلا وہیں ایک جانب صوفے پر بیٹھی اپنے لمبے خوبصورت ناخن تراشتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج بھی اسے ان دونوں کو دیکھ اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شروع دن سے ان دونوں سے فاصلہ بنا کر رکھتی تھی۔ آخر میں ان کی آوازوں سے تنگ آتے وہ اٹھ کر پیروں میں چپل اڑستی کچن میں چلی گئی۔ جو سر درد ان کی چیخوں پر اسے ہوا تھا، اسے کافی سے مٹانے، لیکن جوں ہی اس نے کچن کی دیوار پر ہاتھ رکھا، اندر سے کسی کے خسر پسر کرنے کی آواز سنائی دی۔
بیلا جلدی سے اپنے کان دیوار کے ساتھ جوڑ گئی۔ یہ کام بہت مشکل ہے بیبی جی، اگر خان جی کو پتہ چل گیا تو مجھے گولی مار دیں گے۔ ملازمہ کی آواز میں کپکپاہٹ سی شامل تھی، ایسے جیسے وہ اب رو دے گی۔ بیلا حیران سی ہوتی دیوار کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز بیبی جی، ذریعہ لالا غصے کے بہت تیز ہیں، ان کو پتہ چلا تو اس سے آگے وہ کچھ کہتی، بیلا نے دھڑلے سے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان سے لگا لیا۔ ملازمہ کی رنگت اسے دیکھ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے ہم تم کو گولی مار دیں، تم کو ہم نے اس حویلی میں کام مزے کرنے کے لیے نہیں دلوایا تھا، اس لیے کہ وقت آنے پر تم ہمارا کام کر سکے۔ اب تم ہم کو ڈرامے بازی کر کے دکھا رہے۔ مقابل کی آواز پہچاننے کے لیے بیلا کو صرف ایک پل ہی کافی تھا۔ وہ تعویذ تم آج دریاب کو اس کی چائے میں دو گی، ورنہ تم کو ہمیں ایسا سبق سکھائے گا کہ تم رہتی دنیا تک عین دلدار خان کو نہیں بھولے گی۔ کتنی جلدی وہ عین وہاج سے خود کو عین دلدار بنا گئی تھی۔ بیلا نے متحیر آنکھوں سے ملازمہ کے ہاتھ میں پکڑی پڑیا دیکھی۔ وہ ملازمہ اس کی آنکھوں میں پھیلی حیرت اور غصے کی سرخی دیکھ اپنی جگہ کھڑی کھڑی بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہاں ٹارگیٹ پورا کر لیجیے گا۔